ویڈیو کو لائک کریں، بشیر احمد آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 030076562299۔ الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز برادران اسلام، کل سے آپ حضرات ایک روحانی بیماری جس کا نام بغض اور حسد ہے اس کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 32 میں یہ ارشاد فرمایا، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ تم اس چیز کی آرزو اور تمنا نہ کرو کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دے رکھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کرام 4 اقوال بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی روحانی ماں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ جل مجدہ نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت دے رکھی ہے۔ ہم دیکھتی ہیں کہ عورتیں میدان جہاد میں اتر کر مردوں کی طرح شانہ بشانہ دشمنان اسلام سے نہیں لڑ سکتی۔ شمولیت کی اجازت ہے مگر میدان میں اتر کر لڑنے کی اجازت نہیں۔ اس وجہ سے عورتیں نہ تو غازی بنتی ہیں نہ شہید کا درجہ پاتی ہیں۔ اسی طرح یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مرد کو عورتوں پر میراث میں بھی دگنا حصہ دیا ہے، تو کاش ہم عورتیں نہ ہوتی مرد ہوتے تو کیا ہوتا۔ جب یہ خواہش ظاہر فرمائی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا، پیارے جبریل میرا قرآن لے جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ اس قسم کا مسئلہ پوچھنے والوں سے یہ فرماؤ، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے، جہاں رکھا ہے، جیسے رکھا ہے، پس وہ راضی برضائے مولا رہے۔ مولا تو راضی تو ہم بھی راضی، بس یہ ہے اس کا مفہوم۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم خواہش کریں کہ ہم یہ ہوتے وہ ہوتے تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ فرمانا لا تتمنوا، نظام کائنات یہ تو رب نے چلانا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے کس سے امام کا کام لیا جائے گا، کس سے مقتدی کا کام لیا جائے گا، کس کو بادشاہ بنایا جائے گا، کس کو رعایا بنایا جائے گا، کس کو جو ہے حاکم بنایا جائے گا، کس کو محکوم بنایا جائے گا، کس سے جو ہے مالک بنایا جائے گا، کس سے نوکر بنایا جائے گا، یہ رب جانتا ہے۔ تو رب نے فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ دوسرا قول علماء اکرام نے یہ نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت میراث نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ورثہ کے اندر
مردوں کو عورتوں کی بنسبت دگنا ہوتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری اور مردوں نے پڑھی، مردوں تک اس کے احکامات پہنچے، آپس میں مرد کہنے لگے یارو دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں دگنا حصہ دیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی عورتوں کی بنسبت ہمیں دگنا ثواب ملے گا۔ جب یہ باتیں مردوں کی عورتوں نے سنی تو عورتیں کیا کہنے لگیں؟ عورتیں یہ خواہش کرنے لگیں دنیا کے اندر مردوں کی نسبت اللہ نے ہمیں جو ہے ایک گنا حصہ دیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہمارے گناہ ہوں گے وہ بھی مردوں کی نسبت ہمارا حساب کتاب جو ہے نصف ہی ہوگا۔ بات تو بنتی ہے نا، دنیا کے اندر مرد دگنا لے اور خواہش کرے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں دگنا ہی ملے، کیوں ہم مرد ہیں، اور عورتیں اگر یہ خواہش ظاہر کریں کہ جب دنیا کے اندر ہمیں نصف حصہ دیا گیا ہے تو پھر قیامت والے دن بھی ہمارے ساتھ معاملہ گناہوں کے سلسلہ میں نصف ہی کیا جائے۔ جب یہ باتیں ہوئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ جب پہنچا تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب ان سے کہہ دو لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس کی خواہش نہ کرو جیسے تم آپس میں خواہشات کر رہے ہو۔ جہاں تک اخروی یا دنیوی نفع و نقصان کا تعلق اور معاملہ ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے اتنا جتنا انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے اتنا جتنا انہوں نے کمایا، یعنی جتنی جتنی کمائی کوئی کرے گا اسی حساب سے۔ اور دین کے اندر ہر ایک کے فرائض اور حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، مردوں کے الگ عورتوں کے الگ، جو ایک کے فرائض ہیں دوسرے کے حق ہیں، فرمایا یہ دونوں ایک ساتھ چلتے رہے، ایک فرض پورا کرتا رہے دوسرے کا حق پورا ہوتا رہے تو یہ گاڑی چلے گی۔ اگر درمیان میں کہیں اپنی مرضی کی تو فرمایا ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے، نہیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جتنا کمائی مرد نے کی ہوگی اسی کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور جتنی کمائی عورتوں نے کی ہوگی اسی حساب سے عورتوں کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تیسرا قول، جب یہی آیت کریمہ آیت میراث اتری، کچھ عورتیں کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورتیں فطرتاً کمزور ہیں اور اکثر عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، وہ بیچاری کماتی بھی نہیں ہے، تو یہ کیا قانون ہے کہ عورتوں کو آدھا حصہ اور مردوں کو دگنا حصہ؟ چاہیے اس کے الٹ تھا کہ مردوں کو قوت و توانائی کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے انہیں نصف دیا جاتا، ہمیں دگنا دیا جاتا۔ فلسفہ یہ بھی ظاہراً اپنے اعتبار سے جب ہم بھی سوچے فلسفہ ان کا بھی صحیح ہے، مگر یہ ہماری لاجک ہے، ہمارا فلسفہ ہے، ہمارا اپنا ایک ذاتی نقطۂ نظر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا حکمتوں کا جاننے والا میں، لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، تم بعد میں بات پر جو ہم نے فضیلت دے رکھی ہے اس کی آرزو نہ کرو۔ چوتھا قول، قربان جائیے خوب سماعت فرمائیں اور گھروں میں جا کر اپنی بیویوں بچیوں کو یہ سنائیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا خاتون حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں ہے ہمارا باپ ایک ہے؟ فرمایا ہاں، حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے۔ یا سر کیا ایسا نہیں ہے ہماری ماں بھی ایک ہے؟ فرمایا ہاں، مائی حوا علیہ السلام ایسا ہی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رب بھی ایک ہے؟ فرمایا ہاں، رب بھی ایک ہے۔ یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رسول بھی ایک ہے؟ فرمایا ایسا ہی ہے، رسول ایک ہی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہے کہ منشور حیات کتاب قرآن پاک سب کے لیے ایک ہے؟ فرمایا ہاں، وہ بھی سب کے لیے ایک ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ پھر کیا ہوا کہ مردوں کو میدان میں اتر کر لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور انہیں غازی اور شہید کا لقب دیا جا رہا ہے، اور عورتوں بیچاروں کو جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر مردوں کی خدمت کے لیے جو ہے لگا دیا گیا ہے؟ وہ میدان میں نہیں اتر سکتی، وہ غازی نہیں بن سکتی، وہ مجاہد نہیں بن سکتی، وہ شہید کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح یا رسول اللہ میراث میں بھی جو ہے عورتوں کو نصف حصہ دیا گیا ہے۔ جب یہ باتیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی، کیا خوب جواب دیا،
فرمایا جب عورت شادی شدہ ہوتی ہے اس کے بعد بچہ جننے کے لیے 9 ماہ جو تکلیف اٹھاتی ہے، اس 9 ماہ میں جو میرے رب نے اس کے لیے اجر رکھا ہے وہ مرد کے لیے نہیں۔ یا رسول اللہ اجر کیا ہے؟ فرمایا پورے 9 مہینے یا جب تک وہ اس لمحات سے گزرتی ہے اس کا سارا دن روزے کی حالت میں لکھا جاتا ہے اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت اور نماز میں لکھا جاتا ہے۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے تو سرکار نے فرمایا اس کا حساب تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنا اللہ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے کہ ہم اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ اور سرکار نے فرمایا پھر بچہ جننے کے بعد جب تک بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے ایک ایک چسکی پر ایک ایک گھونٹ پر سرکار نے فرمایا اتنا اجر ہے جیسے اس نے ایک مرتی ہوئی جان کو زندہ کر دیا۔ اب خود اندازہ کر لیجئے جب ہماری ماں کو، ہماری بہنوں اور بچیوں کو یہ اپنی عظمت پتہ چل جائے، میرے خیال میں وہ مردوں کو کہیں کہ تم کیا ہو ہمارے مقابلے میں۔ حقیقت ہے جتنا اجر و ثواب اس اعتبار سے اور ہم سے آگے لے جاتی ہے ہم نہیں لے سکتے، ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں گی۔ روزوں میں بھی وہ تو مقبولیت والے روزے ہیں، حالانکہ رکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن روحانی روزے کا ثواب جو مل رہا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ تو مل کے رہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں، کوئی شک نہیں۔ تو جب یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر یہ اظہار فرمایا، رب ذوالجلال نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث پر مہر لگا دی رب نے بھی، پیارے حبیب جو تم کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ۔ اور اللہ سے مانگنا ہے تو اس کا فضل مانگو، یہ نہ مانگو یا اللہ مجھے اس جیسا امیر کر دے، مجھے اس جیسا مل مالک بنا دے، مجھے فلاں بادشاہ جیسا بادشاہ بنا دے، فلاں عالم جیسا مجھے عالم بنا دے، یہ خواہشات تم نہ کرو۔ فرمایا خواہش کرنی ہے تو واسأل اللہ من فضل، یا اللہ جو تیرا فضل ہے میں وہ تجھ سے مانگتا ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر۔ کتنی پیاری تعلیم دی، واسأل اللہ من فضل، کیوں کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ بہتر جاننے والا ہے کون کس کے لائق ہے، کون کس کے لائق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم اللہ جل مجدہ نے بنی اسرائیلیوں کا سورہ بقرہ شریف کے اندر جہاں ذکر فرمایا وہاں ارشاد فرمایا کہ اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے وہ لوگ دولت ایمان کو کھو بیٹھے۔ فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب محیط۔ بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے بدلے۔ کیا خریدا انہوں نے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، جو اللہ نازل کرتا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بغیاً، حسد کی وجہ سے۔ اور کس بنا پر حسد ہے؟ کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے کیوں چن لیتا ہے، کیوں چن لیتا ہے، یہ حسد ہے۔ مانتے بھی ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، پھر کہتے ہیں کیوں ایسا کرتا ہے۔ یعنی ان کی مرضی اور خواہش یہ تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں نہیں بنی اسرائیل میں ہی آتے ہیں، یہ نبی آخر الزمان کا جو منصب ہے یہ ہمارے سلسلہ میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نااہل ہو ہم اس کو اہل تو نہیں کر سکتے، جو جس کا اہل ہے ہم نے جس کو اہل بنایا ہے ہم اسی کو ہی وہ منصب دیں گے۔ تمہاری مرضی تمہارے ساتھ، ہم اپنے فضل سے جسے چاہتے ہیں اسے منتخب کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں
حسد کی بیماری بیان فرما کر دنیا والوں پر واضح کیا کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دولت ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ بنی اسرائیلی پہلے ایمان لائے ہوئے تھے، نشانیاں تورات میں پڑی ہوئی تھیں کہ یہ نشانیاں نبی آخر الزمان میں پائی جائیں گی، اور اس انتظار میں رہتے تھے کب وہ نبی آخر الزمان آئے ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے، نشانیاں ساری دیکھ لی، پہچان لیا، اور ایسے پہچانا رب فرماتا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، ایسے بنی اسرائیلیوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بے سمجھ ترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، صرف حسد کی وجہ سے نبی آخر الزمان پر ایمان نہ لائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان تم نہ لائے، سزا تمہاری ہے فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ کے قہر کے اوپر اور قہر جو ہے اس کے ساتھ وہ لوٹے۔ خدا کا قہر تو ایک مرتبہ برداشت کرنا جو ہے کسی کے بس میں نہیں ہے، تو غضب کے اوپر غضب، قہر کے اوپر قہر، العیاذ باللہ، یہ کیوں انہیں ملا؟ حسد کی وجہ سے جو ہے وہ خدا کے غضب کا مستحق ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ شریف کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہی بنی اسرائیلی لوگ نہ صرف یہ کہ خود دولت ایمان سے محروم ہوئے، دوسرے مومنین پر بھی حسد کی وجہ سے انہوں نے ڈاکے ڈالے۔ ارشاد فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے تھے کہ مومنین ایمان کے بعد بھی کفر کی حالت پر لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ ہوا یہ کہ غزوہ احد ہمارے سامنے ہے، تاریخ شاہد ہے کہ بظاہر مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا، جانی بھی مالی بھی۔ بہرحال اس میں ایک الگ سبق ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ جب مومنین کی ظاہری اس شکست حالی کو دیکھا تو یہودیوں کے جو بڑے بڑے قبائل تھے، علماء ان کے، وہ مومنین کو گھیرتے، کہتے اگر تم سچے ہوتے تو کامیاب نہ ہوتے، تم جھوٹے ہو، تمہارا دین سچا نہیں ہے، تم ہمارا دین اختیار کر لو، ہماری طرف لوٹ آؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ زید بن قیس یہودیوں کا یہ عالم، اور اسی طرح ایک اور ابن عذورہ، یہ دونوں کو ملے، کہنے لگے او بھائی ہماری طرف آ جاؤ، چھوڑو دین کو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ایک مسئلہ بتاؤ۔ عالم تھے آپ، مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عہد شکنی جو ہوتی ہے یہ کیسی ہے؟ وعدہ کر کے توڑ دینا یہ کیسا ہے؟ کہنے لگے یہ تو بہت بری بات ہے، وعدہ کر کے توڑنا نہیں چاہیے، کسی دین کے اندر بھی جائز نہیں ہے، وعدہ کرو ڈٹ جاؤ۔ فرمایا جب تم خود یہ کہتے ہو کہ عہد شکنی بری ہے تو میں تو نبی آخر الزمان کے ہاتھوں پر اپنے آپ کو بیچ چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ یا رسول اللہ میری زندگی کا آخری سانس بھی جو ہے وہ حالت ایمان پر گزرے گا، میں اب کو اختیار نہیں کروں گا۔ تو جب میں نے اتنا بڑا عہد کر لیا ہے، وعدہ کر لیا تو میں عہد توڑ۔ جب اس نے یہ بات سنی کہنے لگا کہ ان لوگوں پر لگتا ہے ہمارا داؤ نہیں چلے گا۔ اب دوسرے صحابی جو تھے وہ کھڑے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان سے وہ دونوں کہنے لگے میں بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں اپنے رب کے رب ہونے پر، نبی کے رسول ہونے پر، کعبہ کے قبلہ ہونے پر، اور قرآن کے ایمان ہونے پر، اور مسلمانوں کے اپنے بھائی ہونے پر راضی ہو چکا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو ہو تو ہو، ہم حضور کے ہاتھوں بک چکے ہیں، ہم واپس پلٹنے والے نہیں۔ جب یہ باتیں سنی یہودیوں نے، یہودی کہنے لگے ان کے دلوں نے محبت رسول کا جام پی لیا ہے، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ جب یہودی یہ بول اٹھے، یہ دونوں صحابی حضور اسلام کی بارگاہ میں چلے آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور ہم نے یہ جواب دیا۔ سرکار نے فرمایا تم نے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل جا پھر میرا قرآن لے جا۔
یہاں پھر یہ آیات اتری ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر نے چاہا لو یردونکم من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لے آئیں، حسدا من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ کیوں ہو گئے، اب یہ جنت میں کیوں چلے جائیں گے، سب کچھ جانتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان پر واضح ہو چکا تھا کہ حق یہی ہے، سچ یہی ہے، سچے لوگ یہی ہیں، ایماندار یہی لوگ ہیں، نبی آخر زمان یہ بھی برحق ہیں، لیکن من بعد ما تبین لهم الحق کے باوجود بھی حسدا من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں ایک حسد تھا، جلن تھی کہ یہ کیوں ہو گیا ایسے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ میرے بندو یہ مجھ سے پناہ مانگتے رہا کرو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورہ فلق کی پوری سورہ پاک تلاوت کثرت سے کیا کرو، صبح و شام کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں قرآن پاک کی برکت سے اور اس کی تلاوت کی برکات سے ہمیں خود جو ہے وہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بیان فرمایا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیو، سابقہ امتیوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے پاس بھی آئی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بغض و حسد ہے۔ جیسا کہ قرآن کی روح سے آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ بنی اسرائیلیوں کے اندر پائی جاتی تھی بیماری بغض و حسد، تو سرکار نے اپنے الفاظ میں اس کی ترجمانی اور اس کی تشریح میں بیان فرمایا کہ سابقہ امتیوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے پاس بھی آئی ہے اور وہ بغض و حسد ہے، اور فرمایا یہ وہ بیماری ہے کہ جو مونڈ ڈالتی ہے، اور فرمایا یہ سروں کو نہیں موڑتی، بالوں کو نہیں موڑتی، بلکہ یہ دین کو اور ایمان کو موڑ دیتی ہے۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ تم مومن نہیں ہو۔ پھر فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ فرماؤں کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ ہاں یا رسول اللہ کیوں نہ؟ فرمایا افشوا السلام، سلام عام پھیلاؤ، ان تعرفہم او لم تعرفہم، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو نہیں پہچانتے، مسلمان ہو تم اسے سلام کرو۔ جب سلام عام ہوگا محبت ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہاں ایمان ہوگا، اور جب ایمان حاصل ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دخول کا جو معیار اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے وہ ہے آپس میں محبت، شیر و شکر۔ آج کے دور میں اس چیز کی بہت کمی ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا، حقیقی خونی بھائی بھائی سے لڑ رہا، اور محض معمولی باتوں پر، یہ خصوصاً جو ہے وراثت کے معاملات پر، پیسوں کے چکر میں آپس میں جو ہے وہ رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں۔ آئیے سنیے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، آپ فرماتی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان المعظم کی جب 15ویں ہوتی ہے، نصف شعبان جسے ہم کہتے ہیں، تو نصف شعبان کی رات اللہ جل مجدہ اس آسمان دنیا پر جو ہماری نظروں میں پہلا آسمان ہے اپنی شان قدرت کے لیے خصوصی تجلی فرماتا ہے، اور پھر اللہ پاک اپنے ہر بندے کو جو اسے مانگتا ہے اس کے مطابق اسے دیتا رہتا ہے۔ کوئی استغفار کرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے، کوئی رحم کی التجا کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے اللہ اسے رزق دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھتے ہوئے عناد رکھتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں،
ان دو کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو جب تک کہ یہ واپس لوٹ نہ آئے، ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ یعنی خدا کی رحمت سے ہم جو دور ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے بھائی بھائی سے لڑنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اپنا کیوں عقبہ کریں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک اب سنتا ہی نہیں ہے، اللہ پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، مگر قبولیت کے لیے جو شرائط ہے سرکار نے بیان فرمائی ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بغض و حسد چھوڑ دو، اناد چھوڑ دو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی روایت کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیوں ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں سے 2 دن ایسے ہیں کہ ان 2 دنوں میں تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ ایک پیر کا دن آپ نے بیان فرمایا اور ایک جمعرات کا دن فرمایا، یہ 2 دن ایسے ہیں کہ تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ اپنے ہر بندے کو بخش دیتا ہے ان 2 دنوں میں بھی، سوائے ان کے جو آپس میں باہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ان پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا، ان کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا، باقی ہر بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ لہذا ان احادیث کی روح سے آج کا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم آپس کا بغض و اناد، بغض و حسد، لڑائی جھگڑا فساد خصوصاً اپنے بھائیوں کے ساتھ، خونی بھائیوں کے ساتھ، باہر کے تو اپنے آپ انشاءاللہ حل ہو ہی جائیں گے، یہ جو معاملات ہیں کہ اپنے خونی رشتوں سے لڑنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ جو قطع تعلق ہی کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت کی نگاہ اس پہ نہیں پڑتی۔ خود سرکار نے ایک حدیث لمبی ہے فرمایا مجھے اسپیشل اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب تیرے لیے یہ 9 چیزیں فرض ہیں، ضروری ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جو میرے ساتھ رشتہ توڑے میں اس کے ساتھ جوڑوں۔ یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے لازم ہے جو رشتہ توڑے میں اسے جوڑوں، تو توڑ میں جوڑوں گا، یعنی جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ نہ بول، حضور فرماتے ہیں میرے رب کہتا ہے تو جان بوجھ کے بول۔ تو بولنے کا آسان طریقہ پھر کیا سرکار نے فرمایا جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے سلام تو کرو، جب سلام کرو گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ بلکہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ 2 لڑے ہوئے میں سے جو صلح میں پیر کرتا ہے اور بغل گیر ہو کر اسے سلام کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت وعدے کر دیتا ہے۔ حسد ایک وہ بیماری ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ پہلے تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن لکڑی جتنی بھی بڑی ہو آہستہ آہستہ لکڑی مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں لکڑی کو بچانا ہو تو آگ کو ختم کر دیا جائے، بجھا دیا جائے تو پھر لکڑی بچ جاتی ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں آگ کو بجھانے کا آلہ بھی ہمیں عطا فرمایا، کیونکہ رحمت للعالمین تو ہے، ایک ایک لمحے کا اپنی امت پہ جو ہے ترس کھایا۔ فرمایا میرے امتیو الصدقہ تو صدقہ جو ہے یہ تطفئ الخطیات، یہ خطاؤں کو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ آگ پر پانی ڈال دیا جائے تو آگ ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یعنی جو حسد کا گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اس گناہ والی آگ جو ہے جو روحانی طور پر ہماری نیکیوں کو کھاتی رہتی ہے، سرکار نے فرمایا ساتھ ساتھ صدقہ دیتے رہو تاکہ وہ گناہ جو تم سے ہوتا ہے وہ بھی مٹتا چلا جائے۔ حسد کیونکہ ایک ایسی بیماری عموماً لگ جاتی ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ ہمیں علاج عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی کو یہ بیماری لگی ہوئی ہو ساتھ صدقہ بھی کرتا ہے، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے اور صدقے کی برکت سے تمہیں حسد سے محفوظ کر لے گا۔
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیو ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اپنے ہر بندے کی مغفرت کی ندائیں دیتا ہے. اسے بھی بخش دیا، اسے بھی بخش دیا، اسے بھی بخش دیا، یہ بھی اس دروازے سے داخل ہوگا، یہ بھی اس دروازے سے داخل ہوگا. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ مومنین میں سے صرف اس آدمی کو ان 2 دنوں کے اندر جنت میں دخول کی بشارت نہیں سنائی جاتی جو باہم آپس میں لڑے ہوئے ہوں، بغض و عناد رکھتے ہوں، حسد رکھتے ہوں. ان کے لیے مہلت دی جاتی ہے کہ میرے فرشتوں اس وقت تک کے لیے انہیں مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر کے واپس آ جائے. جب صلح کر لیں گے یہ نہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ پاک ان کے لیے صلح کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جنت مقدر کر رکھا ہے. اس طرح بخاری شریف کی حدیث پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا حسد الا علی اثنتین، حسد کسی پر بھی جائز نہیں ہے سوائے 2 آدمیوں کے. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ حسد حرام ہے، حسد جائز نہیں ہے، لیکن حدیث کا مفہوم اور الفاظ جو ظاہری ہیں وہ یہ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے لا حسد الا علی اثنتین، 2 آدمیوں پر حسد جائز ہے. پہلا آدمی وہ رجل عطاہ اللہ القرآن، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، فہو یقوم باللیل والنہار، رات دن قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے. اسے جب کوئی دیکھنے والا دیکھے حسد کرے. ابھی اس کی تفصیل میں عرض کروں گا. اور دوسرا آدمی ورجل عطاہ اللہ مالا، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت عطا فرمائی ہے اور وہ کرتا کیا ہے فہو یمسک باللیل والنہار، وہ بھی رات دن خرچ کرتا رہتا ہے. یہ دونوں کام علم اور سخاوت اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑے ہی پیارے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں دونوں کام. جیسا کہ مشکات شریف میں ایک روایت ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا. یا رسول اللہ، ایک ایسا آدمی بنی اسرائیل میں تھا کہ وہ سارا دن روزے رکھتا تھا اور ساری رات عبادت کرتا تھا. ایک ایسا آدمی تھا اس کے علاوہ کہ وہ صرف فرضی نماز پڑھتا اور پڑھنے کے بعد لوگوں میں وعظ و نصیحت شروع کر دیتا، تبلیغ کا کام کرتا، علم کی باتیں بتاتا. یا رسول اللہ ان دونوں میں فرق کتنا ہے؟ سارا دن روزہ رکھنا، ساری رات جاگ کے عبادت کرنا، اور ایک فرضی عبادت کرنے والا اور ساتھ جو علم کی دولت دینے والا. سرکار نے فرمایا کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت میرے امتیوں میں سے سب سے کم تر امتی پر فضیلت ہے، ایسے ان دونوں میں سے عالم کی فضیلت جو ہے واحد پر. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ عالم کی فضیلت سرکار نے کتنی بیان فرمائی، یعنی بہت بڑی فضیلت ہے عالم کی اللہ کی بارگاہ میں. اسی طرح مال خرچ کرنا یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑا پیارا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی جو اس انداز میں خرچ کرتا ہے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ کہ دایاں آپ نے کیا خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اپنے عرش عظیم کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے. بہرحال یہ دونوں دولتیں اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی پیاری ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر دین کے اندر کسی پر حسد جائز ہوتا، یہ ہے حدیث کا اصلی مفہوم، دین کے اندر اگر حسد جائز ہوتا تو ان 2 آدمیوں کے بارے میں حسد کے لیے حکم دیا جاتا کہ اے اللہ جیسے تو نے فلاں کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے اس سے چھین کر مجھے دے دے، اور جیسے تو نے فلاں سخی کو دولت سے مالا مال کی یا اللہ اس کی بجائے مجھے دے دے. لیکن دین کے اندر یہ جائز نہیں ہے. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں حسد کا معنی حسد نہیں ہے، حسد عربی کے اندر جو ہے وہ غبطہ کے معنی میں بھی آتا ہے جس کا معنی ہے رشک کرنا. تو اب ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ جیسے تو نے حضور محدث اعظم شیخ الحدیث مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اے اللہ ایسے ہی ہمیں بھی علم کی دولت عطا فرما. یہ نہیں کہ ان کے پاس نہ رہے، ان کے پاس بھی رہے، یا اللہ اس جیسا علم ہمیں بھی عطا فرما. تو یہ اب غبطہ ہے، رشک ہے. رشک کرنا دین کے اندر جائے. تو 2 آدمیوں پر رشک کرنا
یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اندر ضروری ہے. عالم کو دیکھو دعا کیا کرو اے اللہ مجھے بھی ایسا عالم بنا دے. سخی کو دیکھو تو عرض کیا کرو اے اللہ مجھے بھی ایسا مالدار بنا دے تاکہ میں مال اپنے ہاتھوں سے تیرے دیے ہوئے مال کو تیری راہ میں خرچ کرتا رہا. اللہ پاک ہم سب کو حسد کسی کی بیماری سے محفوظ رکھے اور رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیاء سعادت کے اندر نقل فرماتے ہیں سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا اور دیگر کئی اور صحابی بھی تھے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرما کر ارشاد فرمایا پیارے انس وہ جو انصاری بھائی آ رہے ہیں وہ جنتی ہیں. قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمانیات پر کہ صحابی نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے جنتی ہے, آپ کو کیسے پتہ چل گیا, کیا جبریل آئے تھے, جبریل نے بتایا؟ نہیں, صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ ارے اس بات کی خبر ابھی جبریل کو بھی نہیں ہوتی جس کی خبر پہلے امام الانبیاء کو ہوتی ہے کہ اللہ و رسولہ عالم. جو صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا, کوئی بات بھی ہوتی آقا کریم جب بھی کسی صحابی سے پوچھتے اس بارے میں جانتے ہو تو صحابی یہی کہتے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے. سرکار نے یہاں یہ بھی نہیں فرمایا میرے صحابی تو نے اللہ کے علم کے ساتھ مجھے ملا دیا, توبہ کرو یہ تو شرک ہو گیا. نہیں, کوئی ایسی ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ سرکار نے کسی صحابی سے فرمایا ہو کہ اللہ کا علم اور میرا علم اور. نہیں, سرکار نے بالکل منع نہیں فرمایا. ہمارا عقیدہ بے شک یہی ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کی مناسبت یہ ہے کہ ایک قطرہ جیسے سمندر کے سامنے پیش کیا جائے تو جو قطرے اور سمندر کی مناسبت ہے سرکار کا علم اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ایک جیسا نہیں ہے, لیکن اللہ جل مجدہ کا علم ذاتی اور جو اس کا ذاتی علم تھا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو عطا کر دیا. محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محب اور محبوب میں دوئی نہیں ہوتی کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے, میں اسے چھپا کر رکھوں, اگر میں نے تجھے دکھا دیا تو یہ کوئی اور چیز ہو جائے گی. نہیں, محبت کہتی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بھی یہی عقیدہ جو نہ کیا کلام میں آپ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اندازے کلام دیکھو, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بہرحال صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا لیکن آپ جانتے ہیں کہ آنے والا جنتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ انصاری صحابی اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی نالین شریف پکڑے ہوئے تھے اور تازہ تازہ وضو کیے ہوئے مسجد میں آ رہے تھے. ہم نے انہیں خبر نہ ہونے دی. دن گزر گیا, اگلا دن ہوا, پھر ہم محفل میں بیٹھے تھے اور میں قریب تھا. سرکار نے فرمایا انس یہ جنت کیا آ رہا. دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا. تیسرے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سرکار نے پھر ایسے ہی فرمایا, وہی آ رہے تھے اور سرکار نے فرمایا انس یہ جنت کیا آ رہا. اس سے معلوم ہے تو یہ ہوا کہ آپ کی محبت کی نگاہ پڑ گئی, محبت کی وجہ سے بار بار اس کا ذکر سامنے آ رہا ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے اور بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا روایت میں نام آتا ہے کہ یہ اس